طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اسی نام کے ذریعے سے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکالیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے۔ وہ بڑی رحمت والا، عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا؟ تو یہ یہاں تک آیت نمبر 8 تک ہم نے ترجمے کو سمجھا سیکھا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، وہی حروف مقطعات جن کے معنی اور ٹھیک ٹھیک معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ تم تکلیف نہ اٹھاؤ، تم کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ کہ تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی طرف سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تکلیف کو دور کر کے آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، تو اس آیت سے اشارہ فرمایا کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے شروع حصے میں سونا اور آخری حصے میں عبادت شروع کر دی۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا رہتا ہے کہ میرے طرز عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایسے سمجھیں کہ جس کے دل میں حق ہوتا ہے نا، جس کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اور ڈرمی یا لاپرواہی کی روش اختیار کرنے کے بعد بھی بے فکر ہو کر نہ بیٹھ گیا ہو۔ تو دین کا کام، اسلام کا کام، دین کی دعوت کا کام، حق پر چلنے کا کام کرتے رہنا ہے اللہ کے لیے، لیکن پھر ڈرتے بھی رہنا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، ہاں کرتے رہیں گے اور ڈرتے رہیں گے کہ اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اور یہاں تک کہ موت کی آخری ہچکی بھی آ جائے گی، تب تک اس دین کے کام کو کرتے رہیں گے، ریاکاری کے بغیر، نمود و نمائش کے بغیر، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کا آغاز۔ چلتے ہیں آیت نمبر 8 کی جانب، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا؟